نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے جو نعمت ایمان ہم سب کو نصیب فرمائی، ایمان محبت کا نام ہے، اور یہ ایک محبت نہیں، محبتوں کا ایک سلسلہ اور محبتوں کی ایک زنجیر. انسان جب ان محبتوں کی تکمیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں ان محبتوں میں نقص رہ جائے اسی قدر ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے. ایمان والوں کی سب سے پہلی، سب سے شدید اور سب سے بڑی محبت وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ شدید محبت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی خواہش غالب نہیں ہوتی انسان کی، مغلوب رہتی اللہ رب العزت کی محبت کے سامنے. یہی ایمان. جہاں اس میں کوتاہی ہوئی کہ انسان پر کسی دوسری محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس نے اس کی خاطر اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کے کسی حکم کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت کی کسی مرضی کے خلاف چلا گیا انسان کسی بھی دوسری چیز کی محبت کی وجہ سے، وہیں سے ایمان میں نقص پڑنا شروع ہو گیا. اس محبت کا اظہار انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق سے، ان سب چیزوں سے اس کا اظہار کرتا ہے. لیکن اس محبت کا اظہار ایک اور محبت کے ذریعے بھی ضروری قرار دیا گیا، اور ایک دوسری محبت کو اس محبت کے لیے گویا شرط قرار دے دیا گیا، لازم قرار دے دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرو، لما یغدوکم من نعمی، کیونکہ وہ تم پر دن رات اپنی نعمتیں برساتا ہے، دن رات. تو اس کی نعمتیں کھاتے ہو، اس کی نعمتوں میں رہتے ہو، جیتے ہو، تو حق ہے اس کا کہ ان نعمتوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے محبت کرو. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، بحب اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اس چیز سے محبت رکھنا بھی ایمان کے لوازم میں سے لازم ہے. خود اللہ تعالیٰ سے محبت، پھر اللہ تعالیٰ کی محبوب ہر چیز سے محبت. الحب فی اللہ. اور میں ایمان کامل نہیں ہوتا کسی شخص کا جب تک کہ وہ ہر اس چیز سے محبت نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور ہر اس چیز سے نفرت اور عداوت نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. جس نے یہ دو کام کیے فقد استکمل الایمان، ایمان کے کمال کو وہی پہنچے گا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں جس چیز کی محبت کا لازم کر کے حکم دیا گیا کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی مشکوک ہو جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس.
میں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنا، پتہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بنائی، جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ رب العزت، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی ساری خلائق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ذات اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ایک لازمی اور قطعی عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ تو میں کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں انسان کیسے سچا ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہ کرے۔ لیکن یہ سلسلہ، یہ کڑی یہاں رکتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت آگے دو محبتوں میں لازم فرمائی۔ ایک محبت اس روایت میں ذکر فرمائی جو ابھی خطبے میں پڑھی گئی، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میں کہ میرا جو خاندان ہے، میرے جو اہل بیت ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت رکھو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ لازم ملزوم ہوگی ساری چیز کہ حضرات اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ سچے ہونے کے لیے اس کی صداقت کی نشانی اور علامت بن گئی کہ اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے خالص اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سچا ہونے کی علامت اور نشانی بن گئی کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری محبت کا دوسری روایت میں ذکر فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، میں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور ان کا جو ہے وہ ذکر خیر کے ساتھ کیا کرو، ان کو نشانہ نہ بناؤ اپنی زبانوں کا کہ بعد میں ان کے بارے میں بدگوئیاں کرنے لگے، اور جو ان سے محبت رکھے گا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، مجھ سے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، کیونکہ مجھے اپنے صحابہ سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے پیار، وہ میں کہ یہ لازمی بات ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو گویا اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، اس بغض کا اظہار اور اس جو ہے وہ غصے کا اظہار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام پر زبان چلا کے کرتے، اصل میں اسے جو بغض ہے، اصل میں اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی اور علامت قرار دے دی۔ تو یہ دو محبتیں لازم فرمائیں اپنی محبت کی صداقت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا فخر اللہ رب العزت نے اور شرف اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے تعلق محبت کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں، سب سے زیادہ پوری امت میں جو جماعت، جو طبقہ، جو خاندان، ساری امت کی محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے قرابت دار، جو آپ کے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمائے کون کون۔ فضیلت کے باب میں حضرات بعض صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بڑا ہے اور یہ عقیدے کا حصہ ہے یہ بات، لیکن محبت کے باب میں اس امت کے ہاں سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ حق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہمیں محبت کیسی کرنی ہے، یہ بات ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ لوگوں نے تو خلط ملط کر دیا نا، حضرات، بعض حضرات نے اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق اس طرح بنایا کہ انہوں نے باقی سب کو گرا دیا امت، اور ان کے بارے میں وہ اول فول ایجاد کیا کہ جو شریعت میں، اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں جس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو ہم یہ بات کہاں سے سیکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لازم فرما کے چلے گئے کہ بھائی
میں مجھ سے محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا اگر قیامت کے دن کوئی آگے پیش کرے محبت کا دعویٰ اور اس کے بدلے میں کچھ چاہے تو سچائی میں پیش کیا کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی یا نہیں کی. لیکن اب یہ محبت ہم سیکھیں کیسے؟ بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے موجود نہیں نا، ان سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ آپ بتا دیں ہم آپ کے اہل بیت سے کس طرح محبت رہے. کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ بات ہم سیکھیں گے حضرات صحابہ کرام سے. اور صحابہ کرام کی محبت کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے حقوق کس طرح ادا کر سکے، یہ بات ہم کہاں سے جا کے سیکھیں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سکھائیں گے. اب جو صحابہ کے راستے پر ہے اور جس نے صحابہ سے دین حاصل کیا اسے پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیا مقام ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے وابستہ ہے، ان سے تعلیم لیتا ہے، ان سے روشنی لیتا ہے اور ان سے ہدایت پاتا ہے، اسے پتا ہے کہ دین اسلام میں اور ہماری اس ملت میں، ہماری اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے. یہ بات ان دونوں کے ساتھ تعلق سے سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی محبت کا حکم فرما گئے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم شریف میں ایک طویل روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت، بڑا مجمع تھا حضرات صحابہ کا، انہیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں کا واقعہ ہے. تو اس میں یہ بات بھی تنبیہ فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. کسی وقت بھی اللہ رب العزت کا کوئی فرشتہ، اللہ رب العزت کا کوئی پیغمبر میرے پاس یہ پیغام لے کے آ جائے گا کہ آپ کا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا، تشریف لے جائیے، میں چلا جاؤں گا یہ دنیا چھوڑ کے. یہ بات اس لیے فرمائی کہ اس طرح ذکر کرنے سے ایک بات صرف نصیحت نہیں رہتی، وہ سننے والے کے لیے وصیت بن جاتی ہے، جس کے ساتھ یہ جو ہے وہ ذکر فرما دیا، تنبیہ فرما دی کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. طویل خطبہ تھی، اس میں فرمایا کہ اب میں چلا جاؤں گا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کے رکھ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک چیز فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا نصاب، اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو، اپنی تعلیمات کو اس کے ساتھ جوڑ کے وہ پورا قرآن، پورا دین جیسے اللہ رب العزت نے پہنچانے کا حکم فرمایا، بہترین طریقے سے اس امت کو پہنچا دیا، سمجھا دیا کہ قیامت تک کسی بات میں اس امت کے لیے اشتباہ نہیں رہا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے صدیوں بعد بھی کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں پیش آتا ہے کہ جس کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ذکر تھا، نہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ذکر تھا، نہ ائمہ مجتہدین کے زمانے میں کوئی ذکر تھا. آج کے زمانے کا پیدا کردہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں شریعت کی رہنمائی اور روشنی کیا ہے. جو اللہ کا بندہ، دین اسلام کا عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھول کر کتاب اللہ اٹھاتا ہے، اس کی روشنی میں سمجھتا ہے. آج صدیوں بعد پیش آنے والے مسئلے کا حل بھی اس کے اندر جو اسے مل جاتا ہے. ایسا واضح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مضبوطی سے تھام کے رکھو، گمراہ نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرا خاندان، کہ میں انہیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں. اس لیے کہ دیکھیے فطری بات ہے، فطری بات ہے، انسان کی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق بات ہے. اللہ تعالیٰ جس انسان کو کوئی علم عطا فرمائے، جس انسان کو کوئی ذمہ داری نصیب فرمائے، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کے تزکیہ کی، لوگوں کی تربیت کی، وہ سب سے بہتر تربیت اور سب سے بہترین تعلیم اپنے خاندان کو دیتا ہے، زیادہ سخت طریقے. اور جو کچھ اسے دوسروں کو عمل کرانے کا حکم ہے، دوسروں کو جس عمل پر لگانے کا حکم ہے، وہ ان دوسرے لوگوں سے بڑھ کر، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ تاکید کے ساتھ اپنے اہل خاندان کو، اپنے گھرانے کو اس کام پر لگاتا ہے. اس لیے کہ وہ دوسروں کی کامیابی کا نصاب ہے، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اہل خاندان دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی پائیں.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے تو انسان دوسروں سے زیادہ اپنے اہل خاندان کا اگر اس کے دل میں واقعی اللہ رب العزت کا خوف ہے اور اس کو صحیح ترتیب پتہ ہے شریعت کی، وہ اپنے خاندان کی سب سے بہتر تربیت کرے گا، اپنے خاندان کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اس عمل پر لگائے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک دو نہیں درجنوں ایسی چیزیں ہیں، درجنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی لوگوں کو کسی حکم میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی کہ تم چلو ایسا کر لینا مشکل کے وقت میں، اپنے اہل خاندان کو فرمایا نہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ان کو شریعت کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ طریقہ اور سب سے پسندیدہ راستہ تھا عزیمت والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندان کو اس پر عمل کیا، ان کو رخصت اور اجازت دی۔ دنیا کی بات ہو اور دین کے احکام پر عمل کی بات ہو، درجنوں ایسی چیزیں کم ہے، ورنہ ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کے لیے اس کا جو معیار ہے دوسروں سے بڑھ کر مقرر کیا۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں ان کی زندگیوں میں اگر غور کرو گے تو دین کی وہ تصویر اور دین کی وہ شکل نظر آئے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور وہ خالص سنت ہے، وہ خالص طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس پر چلے تو آپ کے اہل بیت کے اگر اس میں کوئی غور کرے گا ان کی سیرت میں تو وہ پورے کے پورے اس طریقے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی تعلیمات کو تھام لینا تم کامیاب ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات 3 مرتبہ دہرا کر ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ دہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی اس کا علم ہوا ہوگا، اور کچھ انسانوں کی طبیعت میں بھی یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس کون ہو سکتا ہے، تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ بات پیش آئے گی، اس لیے 3 مرتبہ اس کو دہرایا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف کرنا ان کے معاملے میں۔ بات کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ چیز بار بار دہرا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یہ بعض انسانوں کی طبیعت میں اور جو ان کے مزاج میں ایک یہ برائی ہوتی ہے، یہ کھل کر سامنے آنے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو ان کا بڑا بنا دے، مقتدا بنا دے، پیشوا بنا دے، اس سے تو محبت رکھتے ہیں، اس سے تو تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے تعلق اور محبت رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، شرف محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے اہل خاندان، اس کے رشتہ دار، اس کے قرابت داروں کے بارے میں دل میں ان کے میل، اور ان کے دل میں ان کی طرف سے ایک کھچاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں کچھ ایسے بد خیالات انسان ڈالتا ہے کہ یہ اس کے اتنے قریب کیوں ہیں، وہ ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، وہ ان سے اتنا تعلق کیوں رکھتا ہے، لوگ ان کے ساتھ اتنا تعلق اور محبت کیوں رکھتے ہیں، لوگ ان کی عزت اور احترام کیوں کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ حسد اور یہ جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، طبیعت ہے انسانوں کی، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شروع ہو گیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے امام اور سردار، ان کے بارے میں سلسلہ شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی، کہ نبی لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی کتنی محبت ہے، اور وقتاً فوقتاً اس محبت کا کس طریقے سے اظہار ہوتا تھا۔ تو شکایات کرنا شروع کر مختلف ادھر ادھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی شکایت لے کے آئے اور دہرا دی شکایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، غصے سے سرخ ہو رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں کیا چاہتے ہو علی سے، کیا چاہتے ہو علی سے؟ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہرا رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو علی سے، کیا کریں گے؟ کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں کہا یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، آپ کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اپنی یہ شکایت ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل میں حضرت علی کے بارے میں کوئی میل ہے؟ سچ سچ بتا۔ انہوں نے کہا جی ہے۔ سچ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم علی سے محبت کرو، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کے درمیان جو چیزیں حد فاصل بنائی ان میں سے ایک بنائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے قسم ہے اس ذات کی جس نے ایک ایک ذات کو پیدا کیا, ایک ایک جی روح کو پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے ساتھ یہ بات مجھے فرمائی کہ جو مومن ہوگا مجھ سے محبت رکھے گا, جو منافق ہوگا اس کے دل میں میرا بغض. تو صحابی کو توبہ کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دل میں کسی وجہ سے ایک بات تھی, پوچھا, انہوں نے سچائی کے ساتھ بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرو, اور میں علی سے محبت رکھتا ہوں, تم علی سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیسی محبت کر کے دکھائی. سبحان اللہ, لوگ حیران ہوتے تھے دیکھ. کوئی آدمی دنیا میں آج بھی تھوڑا سا کسی دینی مقام اور منصب میں اونچا ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے بچوں کو اٹھانا, بچوں کو چومنا اور بھاگتے ہوئے بچوں کو جا کے لے لینا, بچوں کو دیکھنے کے لیے چل کے خود جانا ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, اپنے ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنی شان سے نیچے کی چیز کرنا. کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا آدمی ہے اور ایسے بچوں جیسے کام کر رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اپنی شان سے نیچے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ادھر حضرت حسن کو بٹھایا ہوتا دائیں کندھے پہ, بائیں کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوتا. میں بس باری باری اس کو چوم رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, اس کو چوم. لوگ حیران ہو کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بچوں سے اتنی محبت کرنا ہے, میں میرے پھول ہیں. اور آپ نے بچوں کو چومنا سنا ہوگا. اللہ کے میں خود یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلی دفعہ پڑھی. ہر کسی کی اولاد ہے, ہر کوئی اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے, چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایسے سونگتے تھے جیسے پھول یا خوشبو سونگا جاتا ہے, جیسے زور سے سانس کھینچ. یہ بھی کبھی کوئی دیکھا سنا آپ نے کہ ایسے کرتے ہیں لوگ بچوں کو, جیسے پھول سونگا جاتا ہے ناک سے لگا کے انسان زور سے سانس کھینچتا تھا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ روح میں اتر جائے. یا خوشبو کی شیشی ہوتی ہے اس کو ناک لگا کے انسان کھینچتا. میں صرف چومتے نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سونگتے تھے انہیں جیسے پھول سونگے جاتے. میں تھے میرے دنیا کے پھول ہیں اللہ نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبوب ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ, کیا باپ بیٹے کی دنیا میں کبھی تاریخ میں ایسی کوئی محبت کوئی مثال نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پہ حضرت فاطمہ کو ڈانٹ دیا. قاعدہ ڈانٹ دیا ان کا کہ ان کو نہ رونے دیا کرو, یہ روتے میرے دل کو کچھ ہوتا. ایسی محبت کر کے دکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چچا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کی اولاد ہیں حضرت فاطمہ ہے, یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے. یہی آپ کا خاندان ہے جو اہل بیت. پھر وہ چار جو خاص اہل بیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حضرات امہات المومنین کی روایات ہیں کہ چادر میں لے کے چاروں کو, حضرت علی, حضرت فاطمہ, ان کے دونوں بیٹے چادر میں ایسے لے کے ساتھ ان کے لیے اللہ رب العزت کو دیا, اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں, ان پر اپنی بہت خاص رحمتیں نازل کی. خاص الگ کر کے بتایا کہ یہ میری چادر میں ہیں. حضرات صحابہ کرام نے یہ سب دیکھا تو حضرات صحابہ کرام نے کیسی محبت کی, ان سے سیکھیں گے جا کے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. سب سے پہلی جس ذمہ داری کا اعلان فرمایا وہ کیا تھا, خلیفہ بننے کے. سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میرے لیے, میرے خاندان اور باقی سارے مسلمانوں سے ساری امت کی ذمہ داری ہے, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میرے لیے, میرے اپنے خاندان سے اور ساری امت سے اولائے کہ میں سب سے پہلے ان کی خدمت کروں. اور جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے, آج سب سے پہلی ذمہ داری جو خلافت کے بعد لی وہ یہ لی کہ آج سے بعد یہ میری ذمہ داری ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دور خلافت میں حضرت سیدنا علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے کہ گلی میں چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں کسی کام سے, اور حکومت اور ریاست کا کام ہے, امیر المومنین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے نظر آتے, ان کو اٹھا لیتے اور فرماتے یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مرتبہ ساتھ تھے, ان کو کہا کہ علی یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے, آپ کے ساتھ نہیں ملتے. اس طرح اپنی محبت کا ان کے ساتھ اظہار کریں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو وہ ایک رجسٹر بنا ہے، دیوان سب سے پہلا مرتب ہوا کہ مسلمانوں میں جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سب کے وظائف ان کے اور ان کے گھروں کے بیت المال سے جاری ہوں۔ اب ایک شورا بٹھائی جن کے مشورے سے وہ دیوان بن رہا تھا کہ ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ان کے وظائف لکھے جائیں گے، جو بیت المال ان کو ادا کرے گا تو کس ترتیب سے لکھے جائیں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلا حق آپ کا ہے، سب سے پہلے مرتبے پر آپ کا اپنا نام ہونا چاہیے، پر میں نہیں، فلاں کا ہونا چاہیے، میں نہیں، فلاں کا ہونا چاہیے، نہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے نام لکھو، سب سے پہلے ان کے نام لکھوائے۔ سب سے بڑا وظیفہ اور مشارہ ان کا مقرر ہوا۔ صحابہ کرام میں فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب کو بعد میں رکھا، سب کو ان کے لیے۔ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق ہے وہ کسی کا نہیں، ان کے برابر اس میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر شکوہ لے کے حاضر ہوئے، کہا امیر المومنین یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے ان سے سیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اور آپ نے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے بچے تھے، اس وقت 6 سال عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے اس میں ان کا مقام اور مرتبہ مجھ سے بڑھا دیا۔ تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ عبداللہ وہ حسن تم سے افضل، اس کا باپ تمہارے باپ سے افضل، اس کا نانا تمہارے دادا سے افضل ہے، تم ان کی برابری کا کبھی سوچنا بھی مت، دل میں یہ خیال بھی مت لانا کہ تم ان کے برابر ہو سکتے۔ غنیمت کی چادریں آئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرما رہے ہیں، تو تقسیم میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو ضرور بھیجتے تھے۔ اب وہ تقسیم کر رہے ہیں، کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو ان کے شان کے مطابق نہیں نظر آئی، تو باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اور فوراً اسی وقت ایک قاصد دوڑا ہے یمن کی طرف، کہا یمن میں بہترین چادریں ملتی ہیں جو سارے عرب میں سب سے زیادہ قیمتی اور اچھی مشہور ہوتی ہے، وہ اتنی عدد وہ چادریں وہاں سے لے کر آؤ۔ اسی وقت قاصد دوڑا، وہ اب گیا، لازمی بات ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے یمن جانا آنا ایک لمبا سفر تھا، دن گزر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کے آگے، کہا امیر المومنین پتہ چلا کہ سامان آیا تھا، آپ نے تقسیم کیا، آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، آپ نے میں یاد نہیں رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، امامہ اتارا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹو، زمین پر اگر گھاس اگتی ہے، ہمارے سروں پہ بال اگتے ہیں، یہ سب آپ کی برکت سے ہوتا ہے، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں اس سامان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو آپ کی شان کے مطابق ہم آپ کو دے سکیں، تو آپ کی شان کے مطابق سامان لینے قاصد گیا ہوا ہے، وہ آئے گا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ چھوٹے بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں کی عمر کے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے نکل کے مانگتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں۔ تو سب لوگوں کو لے کے میدان میں نکل آئے باہر گرمی میں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے آپ سے خیر مانگتے تھے، بارش مانگتے تھے، آپ کی برکتیں اور رحمتیں مانگتے تھے، مل جاتی تھی۔ اب وہ نہیں ہے، ان کے چچا کو لائیں، ان کی برکت سے ہمیں عطا فرمائیں۔ اور میں ایسی زبردست بارش شروع ہو گئی اسی وقت، ایسی زبردست۔ لیکن دیکھو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ میں۔ تو فتح مکہ میں کے بعد مسلمان ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں، وہ فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام کی جماعت کا سب سے آخری طبقہ ہے، اگرچہ وہ باقی ساری امت سے افضل ہیں، لیکن صحابہ کرام میں وہ آخری طبقہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں تھے، اسی حساب سے ان سے زیادہ مقام اور مرتبے والے صحابہ حضرات عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں، ان میں سے اکثر موجود تھے اس وقت میں حیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔
لیکن پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے جو چیز یہاں کام آئے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور قرابت ہے، تو ان کو آگے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے شیخ الحدیث، صحابہ کرام کے زمانے میں جن کا حدیث کا حلقہ اور درس سب سے زیادہ بڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جنازے میں گئے تو لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، ان کو جنازے کی امامت کے لیے آگے کیا کہ آپ پڑھائیں گے، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا تو لازم بات ہے کہ جوتے اتارے آگے کھڑے تو پاؤں پر مٹی لگ گئی، تو جنازہ پڑھا کے واپس جوتا پہننے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے قدموں میں بیٹھ گئے، جوتا نہیں پہننے دیا، اور اپنے کندھے پہ جو چادر رکھی ہوئی تھی اس سے ان کے پاؤں صاف کیے، اور پھر ان کو کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام نے کس سے سیکھی یہ بات، کہاں سیکھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو چھوٹے ہیں اپنے سے عمر میں ہر حساب سے چھوٹے، ان کے ساتھ کس طریقے سے ادب کرنا اور کس طریقے سے احترام سے پیش کرنا۔ اور ادھر سے حضرات اہل بیت کا حضرات صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ دیکھیے، جو ان کے راستے پر ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیسا ہوگا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اہل بیت کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا کہ حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور سب سے زیادہ جو شخص پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا ایک ہی بات مسلسل کہہ رہے تھے کہ عمر آپ نے آج ایک تاریخ ختم کر دی۔ کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ ایک بات سنتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا نام ملا کے لے رہے، آج وہ تاریخ آپ نے ختم کر دی۔ ہم یہ منظر اب دنیا میں نہیں دیکھیں گے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ نہ حضور ہیں، نہ ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، اب تاریخ ختم کر دی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرات اہل بیت سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام یہ کو بات، وقت ختم ہو گیا، ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے مقام اور مرتبے والے شخص، قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم حضرات صحابہ کرام میں وہی، یہ قرآن مجید جو جمع ہوا سب سے بڑا حصہ اس میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا انصار میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے باب میں سب سے زیادہ بڑا عالم اس امت کا انہیں قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عمر میں بھی ان سے چھوٹے، علم میں بھی ان سے کم، ہر حساب سے۔ کہا سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے وہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی رکاب پکڑ لی، ساتھ ساتھ چلنے لگے رکاب پکڑ کے، تو وہ بار بار اوپر سے کہ آپ اس امت کے اتنے بڑے عالم ہیں، شرمندہ نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم آپ کے اہل خاندان کے ساتھ ایسے محبت والا برتاؤ کریں، تو ہم یہ کریں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترے، کہ رکاب تو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اب رکاب میں پاؤں کیسے رکھتے، تو چھلانگ لگا کے اترے گھوڑے سے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور چوم کے اپنے سر پہ رکھ لیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں۔ یہ بات جو میں نے عرض کی کہ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے، مشہور ہے، جو کچھ بھی واقعات ہوئے ساری چیزیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا تشریف لے گئے، حضرت علی کے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے امام، ان کے بعد سردار، سب سے بڑے اہل بیت، اپنی حکومت انہیں پیش کر دی۔ یہ شرف صحابیت کا لحاظ، شرف صحابیت کا مقام اور مرتبہ کہ ہمارے والد کے ساتھ اختلاف رہے، ہمارے والد کے ساتھ لڑائی رہی، کچھ بھی رہا، ہم سے بڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اپنی حکومت انہیں پیش کر دی۔ اور جب تک ان کی حکومت رہی، جب تک ان کی خلافت رہی، کیسی اطاعت اور کیسی محبت کا معاملہ رہا، تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ کہیں کبھی کوئی ادنا سا اختلاف یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کبھی حوالہ بھی دیا ہو جا کے، کبھی ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ وہی آدمی ہیں جن کی ہمارے والد کے ساتھ یہ لڑائیاں تھیں اور وہ تھی۔ یہ حضرات اہل بیت سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا کس طرح احترام کرنا۔
اب کوئی آدمی حضرات صحابہ کرام کا نام لے کے ان سے محبت کا بہت وہ کر کے اہل بیت کے مقام کو مجروح کرے، اس نے صحابہ سے دین نہیں سیکھا، ایسے ہی صحابہ کرتا رہتا۔ اور جو اہل بیت کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مجروح کرے، اس کو اہل بیت کی سیرت کی ہوا بھی نہیں لگی، یاد رکھیں، قریب بھی نہیں گیا وہ آدمی۔ اگر گیا ہوتا اس کو پتہ ہوتا کہ اہل بیت کرام جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا کس طرح احترام کرتے تھے، کس طرح ان کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی عقیدت تھی، کس طرح ان کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، اپنے دونوں بیٹے شہزادے ان کے لیے قربان ہونے کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اندر نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے انہیں منع کر دیا کہ میری خاطر لڑو گے نہیں، وہ بیچارے مجبور ہو کے ہٹ گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی زور سے مکہ مارا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں زمین پہ گرا دیا۔ یہ محبتیں تھیں ان کی، وہ سکھا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات اہل بیت کی محبت اور حضرات صحابہ کرام کا صحیح مقام نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کہیں ان دونوں میں سے ہم کم رہ گئے کہیں بھی، تو بس ایمان جو ہے وہ سمجھیے کہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، ایمان ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔